نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتقين المخلصين. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وادعوہ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان اور تاجدار کائنات صاحب لولاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پاک کے تصدق اور فیضان سے آج ہم جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 56 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو خوف اور طمع کی حالت میں اپنے رب کو پکارنے کا حکم دیا ہے. یعنی جب بندہ اللہ سے تعلق استوار کرے اور اپنے مولا سے تعلق کو استقامت کے ساتھ اور درستگی کے ساتھ آگے بڑھانے کا اور اکتساب رحمت کا اور اکتساب مغفرت کا اور اکتساب نعمت کا خواہش مند ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دو ایسے ضابطے ہیں، دو ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ اپنی بندگی میں ان کو باہر طور شامل رکھے. ان میں ایک ہے خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اور دوسری ہے طمع، اللہ کی بارگاہ سے امید رحمت. حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خوف اور رجا کے کلمات کے ساتھ بیان فرمایا اور فرمایا کہ بندہ مومن خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے، اور ایمان
خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ارشاد فرمایا گیا الایمان بین الرجاء والخوف او بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور رجا، خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اور جب یہ دونوں کیفیتیں خوف والی اور رجا والی، امید والی، اپنے اعتدال اور توازن کے ساتھ انسان کے کردار میں جمع ہوتی ہیں تو انسان صحیح صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اب اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک نے بیان کیا اپنی کیفیت کو۔ انہوں نے بیان کیا کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا کہ سارے لوگ دوزخ میں جائیں گے اور ایک بندہ جنت میں جائے گا، سارے لوگ دوزخ میں جائیں گے، آخرت کے اعتبار سے ناکامی ہو گئی، دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہے، اللہ کی بارگاہ سے یہ رجا ہے کہ وہ جو ایک جنت میں جانے والا ہے نا، وہ میں ہی ہوں گا۔ یعنی اس طرح کی امید اللہ کی بارگاہ سے لگانا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہوا کہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے اور ایک بندہ ایسا ہے جو جنت میں نہیں جائے گا، اسے دوزخ میں جانا ہوگا، تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہ وہ جو ایک دوزخ میں جانے والا ہے وہ کہیں میں ہی نہ ہوں۔ اللہ کی بارگاہ سے خوف رکھنا اور اللہ کی بارگاہ سے امید کرم رکھنا، یہ دونوں انسان کے دامن کردار میں جمع ہونی چاہیے۔ اب احباب گرامی، جو اگلی چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ دونوں باتیں کیوں عطا فرمائی۔ نرا خوف بھی اللہ نے نہیں دیا کہ نرا خوف ہی ہو، اور نری امید بھی، نری طمع بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائی، دونوں باتوں کا تقاضا کیا۔ فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو خوف اور طمع کے ساتھ، امید کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ جب نرا خوف آتا ہے، جس مقام پر نرا خوف آئے گا، نرا ڈر آئے گا، سارے کا سارا انذار آئے گا، ساری کی ساری ترہیب آئے گی، تو نرا خوف جس میں امید کی کوئی بات نہ ہو، وہ نرا خوف انسان کے اندر وحشت پیدا کرتا ہے۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ بولیں، وحشت۔ انسان وحشت زدہ ہو جاتا ہے، اس کو ہر وقت یہ خوف سوار رہتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا نہ تو دوزخ میں چلا جاؤں گا، اگر میں نے یہ نہ کیا تو مجھے یہ عذاب بھگتنا پڑے گا، اگر میں نے یہ نہ کیا تو میرے لیے یہ سزا تجویز کی جائے گی۔ اور وہ نرا خوف اس کو بغیر جذبہ اطاعت و محبت کے بس حکم ماننے پر لگا دیتا ہے۔ اس خوف کے اندر
جس کی بنیاد پر وہ اپنی عبادت بجا لا رہا ہوتا ہے، کوئی روحانیت نہیں ہوتی، کوئی لذت نہیں ہوتی، کوئی اللہ کے تعلق کی سرشاری اس میں دکھائی نہیں دیتی۔ آپ نے بہت سارے ایسے احباب دیکھے ہوں گے، اور امت میں کئی ایک ایسے طبقات موجود ہیں جنہوں نے نرا خوف دلا کر لوگوں کو ضروری دنیاوی امور سے بھی بے پرواہ کر دیا ہے۔ اس کے والدین کے حقوق کی پرواہ نہیں، اسے اپنی اولاد کے حقوق کی پرواہ نہیں، اسے اپنی زوجہ ازواج کے حقوق کی پرواہ نہیں، بس وہ دن رات ایک خاص طرح کی نفسیاتی کیفیت میں مبتلا ہے، اپنے لباس کی پرواہ نہیں، اپنے دنیاوی معاملات جو اس نے چلانے ہیں دینی طریق پر، ان سے بے خبر اور بے پرواہ ہو جائے گا، اور اسے ایک ہی ڈر اور ایک ہی خوف لائق ہو جائے گا کہ اگر میرے اوپر سے ذرا برابر بھی یہ کیفیت ہٹ گئی نا تو میں نرا دوزخی ہوں۔ اس طرح کے لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے۔ یہ ایک انتہا پیدا ہو جاتی ہے کہ صرف خوف آتا ہے تو نری وحشت آ جاتی ہے، وحشت زدگی آ جاتی ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف دیکھیں، یہ میں بڑی آج کی گفتگو بڑی اہم اور بڑی سمجھنے والی ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو نرے طمع اور امید میں مبتلا ہے۔ وہ ایسی نسبتوں کے واقعات سنتے ہیں کہ جن نسبتوں کے واقعات کے نتیجے میں وہ لوگ عمل سے اور دور چلے جاتے ہیں۔ وہ عقیدہ شفاعت کو سنیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے، کہ شفاعتی للمذنبین الخطائین، کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ گاروں اور خطا کاروں کے لیے ہے۔ ان کو یہ بات بھی سنائی جائے گی کہ ایمان اور عشق یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اعمال کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، مگر عشق اور ایمان نہ ہو تو اعمال زیادہ بھی ہوں تو بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ان کو اس طرح کے اشعار بھی سنائے جاتے ہیں جی کہ ہم نے تو فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، اب وہ جانے اور اللہ جانے۔ یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں گردش کرتی ہیں۔ یہ ایک طبقہ میں نے کہا کہ وہ وحشت زدہ ہے، وہ لگا ہوا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، تبلیغیں کر رہا ہے، انذار کر رہا ہے، گھر بار کی پرواہ نہیں، کاروبار کی پرواہ نہیں، اس کی عجیب و غریب کیفیت ہے۔ اب ان باتوں سے کیا ہوتا ہے یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بے شک گناہ گاروں اور خطا کاروں کے لیے ہے، اس میں کوئی شک کی بات بولیں نہیں ہے، مگر حضور ان گناہ گاروں اور خطا کاروں کو نکالیں گے کہاں سے؟ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ کہاں سے نکالیں گے؟ بولے نا، دوزخ سے نکالیں گے نا۔ تو پہلے دوزخ میں جائیں گے کیوں؟ سمجھیں بات کو؟ اب یہ کوئی نہیں بیان کرتا۔ قبر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، مگر حضور نے فرمایا انتم تفتنون بی وتسألون عنی، اے لوگو قبر میں تمہیں میری ذات کے ذریعے آزمایا جائے گا اور میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب حضور تشریف لائیں گے
دیدار ہوگا، زیارت ہوگی، یہ سب باتیں اپنے مقام پر حق ہیں، مگر کیا وہاں حضور کی معرفت کا سوال نہیں ہوگا؟ اب اس معرفت رسول کے لیے ہم نے اس دنیا میں کیا کیا؟ ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب میت قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو عصر کا وقت، سورج کے غروب کا وقت دکھایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جناب کہ مجھے عصر پڑھ لینے دو، پھر سوال کر لینا، مگر یہ جواب تو وہ دے گا جو عصر پڑھتا ہوگا۔ تو ہم نے عصر پڑھنے کا کتنا اہتمام کیا اور کتنا نہیں کیا؟ یاد رکھیں کہ بعض اوقات چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، ان میں کوئی دوسرا بات نہیں ہوتی، وہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر اس عقیدے کا ابلاغ ٹھیک نہیں ہوتا، بات ٹھیک طریقے سے جس طرح پہنچانی چاہیے اس طرح پہنچائی نہیں جاتی۔ خوارج تھے نا، ایک فتنہ گزرا ہے بہت بڑا خوارج کا، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگایا ایک مسئلے پر، اس کو مسئلہ تحکیم کہتے ہیں، ایک مسئلے پر۔ اب ان کا نعرہ کیا تھا؟ وہ نعرہ لگاتے تھے ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت نہیں، کسی اور کا حکم نہیں چلتا۔ اور یہ آیت پڑھ کر وہ اس سے جو استدلال کرتے تھے، جو ابلاغ کرتے تھے، جو لوگوں تک بات پہنچاتے تھے، وہ بات دین اسلام کی تعلیمات کی مطابقت میں نہیں تھی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کی اس بات کو سن کر ارشاد فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، فرمایا یہ کلمہ حق ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ جو بات یہ کرتے ہیں سچی ہے، مگر اس سے جو ارادہ کرتے ہیں، جو مراد لیتے ہیں، وہ مراد باطل ہے۔ سمجھیں بات کو؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں احباب گرامی کہ وہ باتیں درست ہیں، سچی ہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق ہیں، مگر ہم ان میں سے فوائد وہ بتاتے ہیں جو لوگوں کو خوش کر دیں، واہ واہ کر دیں، جس پر نعرے لگ جائیں، جس پر تقریر جچ جائے۔ اور وہ باتیں اور وہ فوائد اور وہ تعبیرات جو اس حدیث سے برائے اصلاح مستنبت ہوتی ہیں، نکلتی ہیں، وہ ہم نہیں بتاتے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب اس طرح کی رجا والی اور طمع والی احادیث ہم سناتے ہیں بغیر اصلاح کے، تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں غفلت پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ بولیں، غفلت۔ اب وہ غفلت ایک طبقے میں جو ہمارا اہل سنت ہے بالخصوص، اس میں بہت زیادہ موجود ہے۔ ہم حلال حرام کی تفریق نہیں کرتے، ہم نمازوں کے اوقات کی محافظت نہیں کرتے، ہم بہت سارے ایسے کام جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے وہ ہم کرتے رہتے ہیں، اور چھپ جاتے ہیں پھر شفاعت کے سائے تلے، کہیں نسبت اولیاء کے سائے تلے، کہیں کسی اور سائے تلے، کبھی کسی اور سائے تلے۔ اپنی غفلت کو ہم مختلف مقدس نسبتوں کے سایوں میں ناجائز طریقے سے چھپاتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ ایک طرف وہ خوف میں مبتلا ہیں، خوف نے ان کو وحشت زدہ کر دیا، ایک طرف نرے طمع والے ہیں، یہ غفلت کا شکار ہو گئے۔ اب احباب گرامی، اللہ کو نہ مقصود ہماری وحشت ہے، نہ مقصود ہماری غفلت ہے۔ یہ بات بڑی سمجھیں، اللہ ہمیں وحشت زدہ نہیں کرنا چاہتا،
اگر اس نے ہمیں اکیلے ہی رکھنا ہوتا نا تو وہ ہمارے دین میں رہبانیت رکھ دیتا، تجرد رکھ دیتا، تفرد رکھ دیتا کہ تنہا تنہا رہو، کوئی اولاد نہیں، کوئی والدین نہیں، کوئی حقوق نہیں، کوئی آداب نہیں، کوئی معاشرت نہیں۔ یہ دین تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ اگر تم رات کو اپنے والدین کے پاس بیٹھو نا اور ان سے گپ شپ کرو، ان کو وقت دو اور ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے ان کے پاس وقت گزارو، تو تمہارا یہ وقت جو تم والدین کو دے رہے ہو یہ وقت نفل عبادت سے افضل ہے۔ یہ دین وہ دین ہے۔ اب اللہ پاک نے یاد رکھیں، خوف اس لیے نہیں رکھا کہ وحشت زدہ ہو جائے انسان، اللہ نے خوف اس لیے رکھا ہے کہ غفلت کے پردے چاک ہو جائیں، غفلت کے پردے چاک ہو جائیں۔ اگر خوف نہیں ہوگا نا بندہ نرا غفلت میں رہے گا، اور نری غفلت پھر اس کو مسلسل نافرمانی اور معصیت اور ارتکاب گناہ میں رکھے گی، اور اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا بالآخر۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ پھر اللہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دیتا ہے اور وہ اس میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ان کو اپنی طرف رجوع کی توفیق نہیں دیتا۔ سو اللہ نے خوف اس لیے رکھا کہ بندے کو پتہ ہو کہ میں نے اپنے رب کی حضور کھڑے ہونا ہے، میرا مالک قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، عزیز بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، میری گلے میں کسی کی عبدیت کا پٹا بھی ہے، میں کسی کا بندہ بھی ہوں۔ لہٰذا جب وہ پچھلی امتوں کے حالات پڑھے گا، جب وہ مختلف اعمال بد پر جاری ہونے والی اور وارد ہونے والے عواقب اور عذابات کے قصے پڑھے گا، جب وہ پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے مختلف سزاؤں اور عقوبات کو دیکھے گا تو اس سے عبرت پکڑے گا۔ اس سے کیا پکڑے گا؟ عبرت پکڑے گا۔ اس کے اندر میرا خوف پیدا ہوگا، اور وہ خوف اس کو غفلت کے پردوں سے اٹھا کر میری دربار میں لا کھڑا کرے گا۔ خوف اس لیے ہے کہ غفلت ختم ہو جائے، خوف بیداری کے لیے ہے، خوف یقظہ کے لیے ہے، خوف رجوع کے لیے ہے، خوف اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جانے والوں کو واپس اللہ کی بارگاہ میں لانے کے لیے ہے۔ اب اس خوف نے بندے کی غفلت دور کر دی، اس کو پلٹا دیا۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہو گیا نا، آ گیا، آیا ڈرتے ڈرتے اپنے رب کی بارگاہ میں، رجوع کیا، مگر جوں ہی وہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے دائرے میں داخل ہو تو پھر اس کا خوف اتر جائے، پھر اس کا خوف بولیں اتر جائے، پھر اسے امید رحمت لگ جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، مولا نے اپنے در پر بلا لیا ہے، اگر اس مولا نے مجھے نوازنا نہ ہوتا، اگر میری توبہ نہ قبول کرنی ہوتی، اگر اپنے در رحمت کا سوالی مجھے نہ بنانا ہوتا تو مجھے توفیق ہی کیوں دیتا کہ میں اس کے گھر میں آ جاؤں۔ اب آ گیا ہوں، اب امید لگ جائے کہ میں اس کے پاس آ گیا ہوں کہ جو بخشنے والا رب ہے، جو رحم فرمانے والا رب ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بندو، تم اگر اتنے گناہ کرو، اتنے گناہ کرو، اتنے گناہ کرو، اتنی خطیات کرو کہ جو زمین اور آسمان کا مابین ہے، درمیانی جگہ، فرمایا یہ گناہوں سے بھر جائے،
یہ گناہوں سے بھر جائے، اتنے گناہ کیے ہوں تم نے۔ فرمایا مگر پھر میری طرف پلٹ آؤ، پھر میری طرف پلٹ آؤ، مجھ سے مغفرت طلب کرو، مجھ سے رحمت مانگو، میری بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھ سے معافی کے طلبگار ہو جاؤ۔ فرمایا میں رب وہ ہوں نا کہ تم جتنے گناہ لے کر آؤ گے میں اتنی ہی رحمت کے ساتھ تمہیں نوازوں گا۔ یعنی احباب گرامی، اب یہ توبہ کے اپنے اپنے طریقے ہیں کہ انسان کس درجے پر جا کر توبہ کرتا ہے۔ کچھ وہ توبہ ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ توبہ سے تکفیر ہوتی ہے، چیزیں مٹائی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ کی، جتنے گناہ اس کے تھے، جتنی خطیات اور سیئات تھیں، اور توبہ اپنے پورے تقاضوں کے ساتھ کی، توبہ اپنے پورے بولیں تقاضوں کے ساتھ۔ یہ جس توبہ کا تصور ہم لیے پھرتے ہیں نا، یہ بڑا، میں نے کہا کہ جیسے باقی بہت سارے تصور ہم بڑے نامکمل رکھتے ہیں، اس طریقے سے یہ توبہ کا تصور بھی ہمارے ہاں توبہ بتا دی جاتی ہے، مگر توبہ کے ارکان کیا ہیں، توبہ کا طریقہ کیا ہے۔ جس کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے، یاد رکھیں، جس کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے نا، اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے اور زندگی بھر تبدیل رہتی ہے۔ تو ایک توبہ وہ ہے جس کے نتیجے میں گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کفر عنا سیئاتنا، اے اللہ ہمارے گناہ مٹا دے۔ ایک توبہ گناہ مٹاتی ہے فقط، جتنے گناہ کیے تھے توبہ کی، گناہ مٹ گئے، انسان کا نامہ اعمال صاف ہو گیا، کوئی گناہ نہ رہا۔ حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ مگر اس سے اگلے درجے کی توبہ احباب گرامی یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ درجے کی توبہ کی توفیق اس کو نصیب ہوتی ہے نا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کی جتنی برائیاں ہوتی ہیں اللہ پاک ان کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، سیئات حسنات سے بدل دی جاتی ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم لاؤ گے ما بین السماء والارض، گناہ جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، تم اتنے گناہ لے کر آؤ گے، مولا ملے گا کیا؟ فرمایا تم قرۂ ہوائی اور قرۂ خلائی گناہوں سے بھر کر لاؤ گے اور اپنے مولا سے اتنی رحمتیں لے کر جاؤ گے۔ اب یہ تو ہے عام حالات کی بات کہ اس درجے کی توبہ نصیب ہو تو پھر یہ حال بنتا ہے۔ تو اب احباب گرامی وہ مہینہ آنے والا ہے، اگلے جمعہ کو ہم انشاءاللہ تعالی بشرط حیات اس مہینے میں ہوں گے جس مہینے میں اللہ کی رحمتوں، مغفرتوں اور انعامات الہیہ اور عنایات ربانیہ اپنے پورے عروج پر ہوتی ہیں۔ وہ مہینہ جس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا، جس میں اجور بڑھائے جاتے ہیں، جس میں قرب کی انتہا ہوتی ہے، اور اس میں بندہ بہت تھوڑا کرتا ہے اور اللہ اس کو بہت کثیر فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کی آمد پر تقوی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تزکیہ کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں، اپنے مالی معاملات، زکوٰۃ کے، صدقات کے، اور اس طریقے سے جن لوگوں کے ہاں گندم وغیرہ بھی ہوگی عشر کے، ان کو بالکل ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جائیں، ختم کرتے جائیں۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بھی معمول تھا
کہ وہ شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کرتے تھے اور عموماً اپنی زکاتیں شعبان کے مہینے میں نکالتے تھے اور ان لوگوں تک پہنچاتے تھے جو ضرورت مند اور حاجت مند ہوتے تھے، تاکہ وہ بھی اپنے رمضان کی تیاری اچھے طریقے سے کر سکیں اور اطمینان کے ساتھ روزوں کا اہتمام کر سکیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کی مسجد ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل الحمدللہ تعالیٰ کام جاری ہے، اور میں ہر جمعہ کو جب جہاں آتا ہوں تو کچھ نہ کچھ بہتری، کچھ نہ کچھ پروگریس، کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ مجھے دکھائی دیتی ہے۔ یہ آپ احباب کا تعاون ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے آپ کو اس کی توفیق دی ہے۔ یہ توفیق کی بات ہے، یاد رکھیں، یہ ہمارا زور نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور رمضان المبارک میں اللہ کے اس گھر کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔